اپنی سخاوت کی وجہ سے ضرب المثل بن جانے والے حاتم طائی ایک افسانوی شخصیت بن چکے ہیں، لیکن بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ ایک شاعر بھی تھے، جن کی شاعری کا ایک مجموعہ پاکستان میں بھی شائع ہوا۔ اردو اور عربی زبان میں کسی کی سخاوت اور فیاضی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم طائی سے بھی زیادہ سخی ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں ان کی شخصیت پر کئی فلمیں اور ڈرامے بنے اور کتابیں بھی لکھی گئیں۔ حاتم طائی کی امتیازی خصوصیت ان کی سخاوت تھی، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حاتم طائی کا آبائی علاقہ سعودی عرب میں ہے اور ان کی تدفین سعودی عرب کے شہر حائل میں ہوئی۔ حاتم طائی اپنے قبیلے کے سردار اور ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ حاتم طائی کا زمانہ اسلام کے دور سے پہلے کا ہے، لیکن شہر لاہور کو حاتم طائی کا شعری مجموعہ شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ معروف ادیب مولوی فیض الحسن کی شرح کے ساتھ حاتم طائی کا دیوان شائع کیا گیا۔ حاتم طائی کے اشعار سخاوت، ایثار، صلہ رحمی، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کی ستائش میں ہیں۔ ان کی شاعری سہل، اسلوب پختہ اور موضوعات اعلیٰ ترین ہیں۔ ابن عربی نے کہا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت ان کی شاعری سے ملتی جلتی ہے۔ حاتم طائی کا سب سے بڑا دیوان 200 ورق پر مشتمل ہے۔ ان کے شعری مجموعے میں 18 قصائد اور 277 مصرعے ہیں۔ حاتم طائی نے 35 قطعات بھی لکھے ہیں، جو 97 اشعار کا مجموعہ ہیں۔ حاتم طائی کا شعری مجموعہ دیوان کی شکل میں دارالکتب علمیہ بیروت، قاہرہ، کلکتہ، لندن اور جرمنی سے بھی شائع ہوا۔ قصص آثار حاتم طائی کا اردو ترجمہ آرائش محفل کے نام سے شائع ہوا۔ اس قصے کے منظوم اردو ترجمے بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں حاتم طائی پر 1967 میں ایک فلم اور ٹی وی سیریل بھی بنائی گئی۔ سید حیدر بخش نے قصہ حاتم طائی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے شائع کیا۔ انڈیا میں بھی حاتم طائی پر کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ حاتم طائی نے 46 قبل ہجرت بمطابق 605 میں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن سعد الطائی اور والدہ کا نام عتبہ بنت عفیف تھا۔ حاتم طائی مہمان نوازی اور ثقافت کے معاملے میں اپنوں کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے بھائیوں نے انہیں دولت کی قدر و قیمت کا احساس دلانے کے لیے 1 سال تک گھر میں نظر بند کیے رکھا، تاہم انہوں نے سخاوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ سعودی عرب کے حائل ریجن کے سرخ رنگ کے اجاو سلما پہاڑ آج بھی عرب دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کی فیاضی اور مہمان نوازی کی گواہی دے رہے ہیں۔ سعدی شیرازی نے اپنی کتابوں گلستان اور بوستان میں حاتم طائی کی سخاوت اور فیاضی کے تذکرے کیے ہیں۔ حاتم طائی کی قبر کا قصہ افسانوی کتاب الف لیلہ میں آیا ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی حاتم طائی کی تاریخ کے احیاء کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ توارن قربہ، جو حاتم طائی کا مسکن ہے، سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ توارن سعودی عرب کے شہر حائل اور شمالی صوبے حائل میں واقع ہے۔ حائل کے کئی مقامات حاتم طائی کی تاریخ سے وابستہ ہیں۔ توارن قربہ حائل کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہاں اب بھی حاتم طائی کے قبیلے والوں کے مکانات ہیں۔ عربی قصائد سے پتہ چلتا ہے کہ حاتم طائی اور ان کے ہم قبیلہ توارن میں آباد تھے۔ انہوں نے اجاو سلما پہاڑوں کے درمیان اپنی زندگی گزاری، جہاں محبت کی ایک لازوال داستان نے بھی جنم لیا۔ توارن جس وادی کے وسط میں واقع ہے، وہ متعدد وادیوں کا سنگم ہے۔ ان میں وادی عاجزہ سب سے مشہور ہے۔ توارن کو اجا پہاڑ ہر طرف سے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ توارن کی تاریخی وادی میں صرف ایک محل کے کھنڈر ہیں۔ اس کے دروازے لکڑی کے ہیں اور ان پر پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ اس محل کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حاتم طائی کا ہے۔ اسی کے پہلو میں حاتم طائی اور ان کی بیٹی سفانہ کی قبریں موجود ہیں۔ توارن محل حائل سے 65 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ رات کے وقت المسرا پہاڑ کی چوٹی پر الاؤ روشن کرتے تھے تاکہ صحرا نورد پردیسی اسے دیکھ کر یہاں کا رخ کریں اور وہ ان کی میزبانی کر سکیں۔ یہ مقام اب موقد حاتم طائی کے نام سے مشہور ہے اور حائل کا اہم ترین سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ سعودی حکام نے موقد حاتم طائی کے مقام کو 20 کروڑ ریال کی لاگت سے 17 لاکھ مربع میٹر سے زائد رقبے پر ریزورٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس مقام پر ایک ٹاور اڑن تشتری کی شکل میں تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کو جبل المسرا ٹورسٹ ریزورٹ کا نام دیا گیا ہے۔
हातम ताई का ज़माना इस्लाम के दौर से पहले का है। हातम ताई की बेटी सफाना जब कैदियों के साथ लाई गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दिया था। हातम ताई के बेटे अदी ने 7 हिजरी बमुताबिक 628 में इस्लाम कबूल कर लिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।